دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو سبحانہ، وہ اللہ کمزوریوں سے، شاوئی بولو، اللہ عیبوں سے، کمزوریوں سے، اللہ نائبوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے پاک ہے۔ سبحانہ، یہ سبحان ایسا خوبصورت لفظ ہے۔ نماز جیسی عبادت میں آئے، تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھے، تو نماز کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، شریکوں سے بھی پاک ہے، عیبوں سے بھی پاک ہے، بیماریوں سے بھی پاک ہے، موت سے بھی پاک ہے، پاک ہے تم۔ اور حاجی اور عمرہ کرنے والا جب احرام باندھتا ہے تو اس نے بھی اللہ کے حضور حاضری لگوانی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک۔ نعرہ کیا لگانا ہے؟ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کیا عقیدہ لے کے آیا ہے مولا؟ یہ عقیدہ، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک تو وحدہ ہو۔ اللہ کو پاک بیان کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام کو معراج پہ اللہ تعالیٰ لے گئے۔ اب یہ بڑا انوکھا سفر تھا، اس میں تو ذہن الٹ پلٹ ہو سکتے تھے یہاں پہ کہ جی ممکن ہے ایک رات کی مختصر سی گھڑی کے اندر آپ علیہ السلام زمین سے آسمانوں تک تشریف لے گئے، اور پھر وہاں جنت کی سیر کر لی، جہنم کو دیکھ لیا، ملائکہ سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں، اور وہاں سے ہو کر پھر آپ علیہ السلام اسی لمحہ زمین پر بھی تشریف لے آئے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں بلا کر اللہ نے اپنا کوئی خاص اختیار اور طاقت دے دی ہو، اپنا شریک بنا لیا ہو۔ جہاں پہ معراج کا واقعہ بیان ہونے لگا، اسراء و معراج کا 15ویں پارے کا آغاز ہونے لگا، فرمایا سبحان، کہیے ذرا، سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے شریکوں سے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ کیا مطلب ہے؟ میرے محبوب کو میں جتنا بھی بلندیوں پہ لے جاؤں، میرا محبوب بلندیوں کے اعتبار سے تو اتنا بلند ہے کہ ساری کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن سبحان پھر بھی میرا شریک نہیں ہے۔ اللہ شریکوں سے، اسی لیے تو کیا ہے، صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، جب ختم بخاری ہوتا ہے مدارس میں تو حضرات علماء کرام اس حدیث پہ درس دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ پڑھنا ان کا بڑا آسان ہے، ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور دن قیامت کی جب ترازو میں ان کا اجر تلے گا تو بہت وزنی ہوگا، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں وہ دونوں کلمے، کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، دونوں جملوں کے شروع میں سبحان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رکوع میں گئے نماز میں عاجزی کرتے ہوئے، جب عاجزی کے اعتبار سے سر جھکایا تو زبان پہ نعرہ مستانہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہاں بھی کیا ہے کہ اپنا عجز بیان کر رہے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں جھک گیا، میں عاجز ہو گیا، اللہ عاجزیوں سے پاک ہے۔ پھر سجدے میں سر رکھا تو پھر نعرہ مستانہ لگا، سبحان ربی الاعلی، بلند ہے، برتر ہے وہ ذات جو عیبوں سے، شریکوں سے پاک ہے، نیچے جانے سے یعنی عاجزی کرنے سے پاک۔ تو حضرات محترم، شکوہ یہ تھا کہ تم نے کہا کہ میں اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں نادانوں، اگر میرے اندر بڑھاپے والا عیب ہوتا تو پھر بات بنتی تھی، میرے اندر بیمار ہونے والا عیب پایا جاتا پھر تمہارا اعتراض بجا تھا، موت والا عیب ہوتا پھر تمہارا شکوہ بجا تھا۔ جب یہ سارے عیبوں سے میں پاک ہوں تو تمہارا شکوہ بجا نہیں ہے۔ سبحانہ، وہ عیبوں سے پاک ہے۔ کتنے جواب شکوہ آئیں گے جی؟ 5۔ ایک ہو گیا۔ دوسرا جواب شکوہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، نہیں بلکہ اسی ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ فرمایا کہ اس نے اپنے انبیاء کو پیدا کر کے وحی کے لیے ان کو نبی بنایا ہے، اختیارات کے لیے نبی نہیں بنایا۔
آسمان و زمینوں کا اختیار کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ ہی کے قبضے میں۔ تیسرا جواب شکوہ، کل لہ قانتون، سارے اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں، کہ جن جن کو تم کہتے ہو کہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کی عطا سے یہ طاقتوں والے ہیں، کل لہ قانتون، سارے میرے سامنے جھکنے والے ہیں، سارے اللہ کے سامنے۔ ارے جو مانگت ہو وہ عطا کردہ نہیں ہوتا، جو خود کسی کے در پہ مانگ رہا ہو جھولی پھیلا کر وہ جھولیاں بھرنے والا نہیں ہوتا، جو محتاج ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا، جس پہ مشکلیں آئیں وہ مشکل کشا بولو نہیں ہوتا۔ اللہ پہ کبھی مشکل آئی ہے بھائی؟ ناراض نہ ہوا کریں، خدا کے لیے دل کھلا رکھیں۔ اللہ وہ وراء الورا ذات ہیں کہ کوئی مشکل اللہ کو چھو کے نہیں گزری، وہ مشکلوں سے پاک ہے اس لیے مشکل کشا ہے، وہ حاجتوں سے پاک ہے اس لیے تو حاجت روا ہے، حاجت روا ہے، سارے خزانوں کا مالک۔ اور آگے جواب شکوہ، بدیع السماوات والارض، چوتھا جواب شکوہ، فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے بغیر نقشوں کے اسی اللہ نے بنایا ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ ہے، کیا مطلب؟ آج کہتے ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین بنا کر اختیار حضرت عزیر علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یا ملائکہ کے یا فلاں فلاں کے حوالے کر دیے ہیں نظام چلانے کے لیے۔ فرمایا جب سب کچھ بن گیا کیا اب چلانا مشکل ہے؟ جبکہ اصل تو بنانا بڑی بات تھی۔ میں اللہ نے آسمان و زمینوں کو بغیر نقشوں کے اکیلے بنا لیا ہے تو اب چلانے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ شکوے کا جواب۔ پھر پانچواں جواب، فرمایا تم کہتے ہو کہ یہ نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا یہ تمہارے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، میرے لیے مسئلہ نہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، قضا بمعنی ارادہ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کسی کام کے کرنے کا تو فرمایا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اللہ فرماتے ہیں ہو جا، فَيَكُون، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کو کسی کام کی پلاننگ کرنے کی ضرورت جی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کے جو ہے نا نقشے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے نقشہ بناؤ پھر اس پہ ورک کرو، پھر اس میں عیب دیکھو، خامی دیکھو، خوبی دیکھو، پھر اس کی قطع برید کرو۔ نہیں نہیں نہیں، اذا قضا ارادہ، جب اللہ کی مرضی آئے کہ یہ کام کرنا ہے، ارادہ ادھر ہوتا ہے، کام ادھر وجود میں آ جاتا ہے۔ ارے بھائی جو اتنے اختیارات کا مالک ہو اس کو نائب بنانے کی ضرورت ہے جی؟ تو یہ چوتھا شکوہ بیان ہو گیا یہود سے، مشرکین مکہ سے اور نصارہ سے، اور ایک شکوہ کے کتنے جواب آ گئے جی؟ بولو بھائی، 5 جواب شکوہ آ گئے۔ شکوہ جواب شکوہ سمجھ آ گیا جی؟ اطمینان دلانے کے لیے غیر مطمئن ہو نہ ہو، ایمان والوں کے دلوں کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ مومن جو ہے وہ اپنا ایمان صاف ستھرا رکھے، مومن اپنے یقین کو پاکیزہ رکھے، مومن کے دل میں اللہ کے متعلق شبہات نہیں آنا چاہیے۔ یہاں ایک شکوہ، 5 جواب شکوہ بیان ہو گئے، آگے 5واں شکوہ آنے والا ہے، انشاءاللہ وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔